نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر عقائد کی دنیا میں اپنے موضوع اصول سے فروع تک حاضر ہوئے ہیں. گزشتہ ویڈیوز آپ نے یقیناً دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی. اس میں ہم نے اصول دین کی جو توحید، عدل اور نبوت اور امامت کے متعلق ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا کہ ہم آنے والی ویڈیو میں ائمہ علیہم السلام پر اور ان کی عصمت پر جو اٹھائے جانے والے اعتراضات، ان کے مختصراً مگر انشاءاللہ مدلل جوابات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو اسی سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج جو ہمارا ٹاپک رہے گا، سب سے پہلا سوال اور اعتراض ہم پر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ شیعان حیدر کرار ختمی مرتبت کی جو ختم نبوت کا جو نظریہ ہے، رسالت ماں پر نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ختم ہو رہا ہے، انتہا ہو رہی ہے، اس کے قائل نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وہ کہتے ہیں یہ عصمت ائمہ علیہم السلام کے چونکہ قائل ہیں، لہذا عصمت ائمہ علیہم السلام کا قائل ختم نبوت کے عقیدے پر گامزن نہیں ہوتا. یعنی یوں کہیں کہ اس نظریے کا جو دوسرا جواب نکلتا ہے، یا اس کو اگر ہم سمجھے تو یہ اعتراض آتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. ہم چند ایک آدھ جو دلیل عقلی اور دلیل نقلی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک سوال یا اعتراض آ جائے گا کہ آخر ہم پہلے تین ائمہ علیہم السلام یا معصومین علیہم السلام کے جو مولا کائنات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کی عصمت تو ہم ثابت کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن جو باقی ائمہ علیہم السلام ہیں ان کی عصمت کیسے ثابت کریں گے؟ وہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو یہی ہمارے پاس ایک دو موضوعات ہیں کہ جس کے لیے ہم آپ خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا جو موضوع ہے کہ عصمت ائمہ علیہم السلام کیسے ثابت کریں. سب سے پہلے دلیل عقلی ہمارے پاس موجود ہے کہ جیسا کہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ امت کا معصوم کی طرف محتاج ہونے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ امت معصوم نہیں ہے، امت محمدی معصوم نہیں ہے، تو غیر معصوم کا معصوم کی طرف محتاج ہونا عقلی ہے، ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر انسان معصوم نہیں ہے، وہ معصوم من الخطا نہیں ہے، غلطیاں کر سکتا ہے، تو کسی ایسے کی ہدایت، کسی ایسے کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا اسے کہ جس کی گفتگو، جس کے بتائے ہوئے راستے میں خطا کا امکان نہ ہو. کیونکہ جب کسی کے بتائے ہوئے راستے میں خطا کا امکان نہیں ہوگا تب وہ یقین کے ساتھ اس راستے پر چلے گا اور وہ کامیاب ہوگا. تو ائمہ علیہم السلام کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے چونکہ امت معصوم نہیں ہے. اب امت اس کی طرف رجوع کرے گی جو معصوم ہوگا.
اب اگر وہ بھی معصوم نہیں ہے تو لا محالہ وہ بھی کسی نہ کسی ایسے کی طرف رجوع کرے گا، محتاج ہوگا کہ جو آگے معصوم نہ ہو۔ اب یہی سلسلہ چلتا جائے گا کہ جس کو دور اور تسلسل کہتے ہیں، کہ جو دونوں لا محالہ باطل ہیں۔ یہ اہل علم اس چیز سے آگاہ ہے کہ یہ محال ہے، ایک تسلسل لازم آئے گا جس کا کوئی آخر نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے جس کا۔ تو لہذا یہ ضروری ہے کہ معصوم جو امت نہیں ہے اس کا ضروری ہے کہ وہ محتاج ہو ایسی ہستی کی طرف کہ جو معصوم ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ خود امام کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، دنیا میں رہ کر ہم جب بھی کسی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس میں ہم اگر کچھ خطائیں پائیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ خیانت کار ہے، یہ امین نہیں ہے، آج کے بعد ہم اس کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس کے اندر فلاں خامیاں پائی جاتی ہیں، یہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس وقت ختمی مرتبت کی تعلیمات کا محافظ اگر وہ صادق اور امین نہیں ہے تو سب سے پہلا اعتراض کس پہ جائے گا؟ کہ جب یہ کہ جو محافظ تعلیمات محمد مصطفیٰ، تعلیمات خداوند متعال خود جھوٹ بول رہا ہے نعوذ باللہ، یا خیانت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے امت اب یہاں پر مشوش ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی کہ جب یہ خود خائن اور جھوٹا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جس کا یہ نمائندہ ہے، جس کا یہ خلیفہ ہے، جس کی یہ تعلیمات لے کر آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی جھوٹا ہو، تو پھر یہ اس سلسلے کی انتہا کہاں تک ہوگی؟ یہی کہا جائے گا کہ جس کا نمائندہ، جس کا رسول، جس کا نبی بھی جھوٹا ہے نعوذ باللہ، تو وہ خداوند متعال بھی سچا نہیں رہے گا۔ لہذا ہمیں راستہ دکھانے والا، ہمیں راستے پہ لانے والا ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو معصوم عن الخطا ہو اور ہر برائی سے پاک ہو، ہر عیب سے بچا ہوا ہو، تب جا کر ہم اس کی اپنے یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پائیں گے۔ لیکن اگر وہ ہمیں شک پڑ جائے کہ اس کا بتایا ہوا راستہ ہمیں کہیں جہنم میں نہ ڈال دے، تو عقل کیا کہتی ہے یہاں پر؟ وہ یہی کہتی ہے کہ کسی اور کو ڈھونڈو، کسی اور کو تلاش کرو کہ جس کے اندر، جس کے بتائے ہوئے راستے پر، جس کے سلوک پر ہمیں کسی قسم کا شک نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ تو یہاں پر عقل کہتی ہے کہ کسی ایسے کو تلاش کیا جائے۔ دوسری بات، پھر ہمارے پاس جو دلیل نقلی جو ہے، ایک ہی فی الحال عرض کروں گا، آیت تطہیر ہمارے پاس موجود ہے جس میں خداوند متعال نے واضح فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ یہ جو رجس ہے، تمام مفسرین جتنے بھی مذاہب کے ہیں، تمام محدثین ہوں، مفسرین ہوں، ہر ایک کا اتفاق ہے کہ یہ آیت صاحب کسا کے لیے آل ابا علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، کہ جس میں خود ختمی مرتبت بھی موجود ہیں، صدیقہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بھی موجود ہیں، علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں، جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تو یہ ان ہستیوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جب خدا نے خود قرآن میں واضح لفظوں میں بتا دیا کہ اس کنبہ، ان ہستیوں کے لیے کہ رجس ان سے دور ہے، اب ہر قسم کا رجس، اب صداقت نہ ہونا بھی رجس ہے، امانت امین نہ ہونا بھی رجس ہے، اسی طرح ہر وہ عیب کے جس کو اللہ نے منع کیا ہے وہ رجس ہے۔ اب اللہ نے کیا کہہ دیا کہ میں نے ان صاحب کسا سے، آل عباس سے رجس کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ تو قرآن ہمارے پاس بہترین دلیل ہے
کہ جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہے، نہ ہوگا اور نہ ہونا چاہیے۔ یہ ایسی آیت ہے کہ جس میں کسی بھی اختلاف اتنا ضرور ہے کہ اس کے دائرے کو وسیع کیا گیا ہے، لیکن حد عقل یہ ہے کہ ان 5 ہستیوں کا اس آیت کا مصداق ہونا سب علماء، سب مذاہب متفق ہے۔ یہ ہمارے پاس دلیل نقلی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس آیت میں تو پنجتن پاک علیہ السلام کی عصمت و طہارت و ثابت ہے، لیکن امام زمانہ روحنا فدا تک 9 ائمہ علیہ السلام کی عصمت کیسے ثابت ہوگی؟ چونکہ وہ تو اس آیت جب نازل ہوئی تھی اس وقت تو وہ نہ تھے، موجود نہ تھے، تو پھر اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ یہ ایک اعتراض بنتا ہے اور مناسب بھی ہے۔ اب اس کا جواب دینے کے لیے بھی ہمارے پاس دلائل ادلہ عقلیہ بھی ہیں، نقلیہ بھی ہیں۔ عقلی وہی جو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جو مقتضی، جو ضرورت پہلے ائمہ علیہ السلام، مولا کائنات امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے لیے ضروری تھی، جس وجہ سے عصمت ضروری ہونا ہم نے عرض کیا دلیل عقلی کے ذریعے، وہی تقاضا کرتی ہے کہ باقی آنے والے ائمہ علیہ السلام بھی معصوم ہوں، تب ان کی طرف رجوع کیا جا سکے گا۔ اگر وہ معصوم نہیں ہے تو پھر ہمارا ان کی طرف رجوع کرنا عقل کے خلاف ہے۔ لہذا عقل تقاضا کرتی ہے، بیان نہیں وہی دلیل، عقل تقاضا کرتی ہے کہ جو نبی کی تعلیمات کا محافظ ہے، جو خلیفہ رسول خدا ہے، اس کا معصوم ہونا عقل تقاضا کرتا ہے، ضروری ہے، تاکہ ہمیں ایسے رستے پر لگائے جس میں ہمیں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو اور اس کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اب دلائل نقلیہ کتب لبریز پڑی ہیں ان احادیث کے لیے، کہ جس طرح حموینی نے اور اس طرح اور باقی کئی ایسے علماء کرام ہیں، اہل سنت میں بھی ہیں، اہل شیعہ میں بھی ہیں، کہ جنہوں نے آیت تطہیر کے ذیل میں، اسی طرح سید علی حمدانی شافعی نے بھی مودت فی القربہ میں حضرت ابن عباس سے روایت درج کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین علیہ السلام مطہرون معصومون۔ یعنی اب اس میں واضح ہے کہ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں کہ مولا کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین اور اولاد حسین کے متعلق فرمایا کہ جو 9 کا لفظ ہے واضح، افراد پاک و پاکیزہ اور معصوم ہیں، تمام نجاسات، کثافات ظاہریہ، معنوی، باطنی، سہوی، نسیانی، معاصی افعال، اسی طرح صفات رذیلہ، ہر ایک برائی سے وہ پاک، مبرہ اور منزہ ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک دلیل نقلی ہے کہ جس سے ہمیں، اسی طرح اور بھی کئی علماء ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتب میں آیت تطہیر، اپنی تفسیر میں یا باقی جو الگ تفسیر کے علاوہ جو کتب ہیں ان میں آیت تطہیر کا جس وقت ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذیل میں انہوں نے اس طرح کی 10 روایات کا ذکر کیا ہے، لہذا ان کی طرف رجوع کیا جائے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ چونکہ ہم نے عرض کیا کہ ویڈیو ہم نے طویل نہیں کرنی اور یہ بھی کافی طویل ہو چکی ہوگی، ہم اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ہم نے ثابت کر دیا کہ ائمہ علیہ السلام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور پھر وہ باقی 9 ائمہ کے جو آیت تطہیر کے وقت موجود نہیں تھے ان کی عصمت کیا ثابت کریں گے، وہ بھی عرض کر دیا۔ دلیل عقلی کے ذریعے عقل تقاضا کرتی ہے، اور دلیل نقلی کے ذریعے کے جو روایت حضرت ابن عباس سے علماء فریقین نے ذکر کیا ہے، جس سے ہمارا یہ مدعا ثابت ہوا کہ ہمارا عقیدہ عصمت ائمہ علیہ السلام نہ قرآن کے خلاف ہے، نہ احادیث کے خلاف ہے، نہ ہی عقل کے خلاف ہے۔ لہذا تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارا یہ نظریہ الحمدللہ قرآن کے بھی مطابق ہے، احادیث کے مطابق ہے، اور
عقل کے بھی مطابق ہے۔ اب جس کے پاس عقل ہوگی وہ انشاءاللہ ان چیزوں پر عمل کرے گا اور اپنے نظریات میں مزید فحص کرے گا تاکہ وہ حق تک پہنچ سکے۔ دعا ہے ہماری کہ خداوند متعال ہر ایک کو تعلیمات آل محمد سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔